السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ بخیر ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے عشورے کے فضائل اور عشورے کی اہمیت کو بیان کریں گے۔ امید ہے کہ اس سے آپ کو کافی نفع ہوگا۔ آئیے ہم اپنے مذاکرے کو شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عشورہ بہت ہی اہمیت کا حامل اور محترم شان دن ہے۔ اس میں تاریخ کے اعتبار سے کئی سارے واقعات ہوئے ہیں جس کو مورخین نے بیان کیا ہے۔ آج ہم اسی پہ روشنی ڈالیں گے۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں، عشورے کے دن ہی اللہ تبارک و تعالی نے زمین، آسمان اور قلم کو بنایا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی عشورے کے دن کی۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سیلاب کی زد سے بچ کر جودی پہاڑ پر لنگر اندوز ہوئی۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ بنایا، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو گلے گلزار کر دیا۔ یہی وہ عشورے کا دن تھا جس دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہی وہ عشورے کا دن تھا کہ جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے آزادی ملی، اور یہی وہ عشورے کا دن تھا جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کو حاکم مصر، وزیر مصر بنایا گیا۔ یہی وہ عشورے کا دن تھا جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کئی عرصے کے بعد ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے، اس کے ظلم و جبر سے نجات بھی اللہ تبارک و تعالی نے دلائی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت بھی نازل ہوئی، اور اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی ملی، اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کے قوم کی توبہ کو بھی قبول فرمایا اللہ تبارک و تعالی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے شفا کاملہ عطا فرمائی۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اسی دن یعنی عشورے کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے شر و فتن سے آسمان پر اٹھا لیا۔ یہی وہ عشورے کا دن تھا جس دن اللہ تبارک و تعالی نے باران رحمت یعنی بارش سب سے پہلے نازل فرمائی، اور یہی وہ عشورے کا دن تھا جس دن سب سے پہلے قریش مکہ نے کعبۃ اللہ کو غلاف پہنایا، اور اسی دن پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا تھا، اور اسی دن کوفی فریب کاروں نے نواسہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نور نظر لخت جگر کو شہید کیا اور قتل کیا کربلا میں، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالی قیامت کو بھی قائم فرمائیں گے۔ غرض عشورے کے بہت سارے فضائل ہے اور کافی اہمیت کا حامل ہے یہ دن۔ کوشش کرے کہ اس دن ہم روزہ رکھیں جیسا کہ پیارے نبی نے تعلیمات۔ غرض عشورے کا دن کافی اہمیت کا حامل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی فضائل عشورے کے دن کے بیان فرمائے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ عشورے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی لیے ہم پر اور آپ پر بھی ضروری ہے کہ ہم بھی عشورے کے روزے پابندی کے ساتھ رکھیں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان اور محرم کے عشورے کے دن کے روزے کو اہتمام کے ساتھ رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔